عورت کو اگر وہ سب کچھ دیا جائے جو مرد کو حاصل ہے تو عورت مرد سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ حالات، مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتیں جتنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم وہ حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، تاکہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تکلیف میں رہو گے، کیونکہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تبدیلی فطرت ہے۔ بے قیمت انسان کھانے اور پینے کے لیے جیتے ہیں، قیمتی اور نایاب انسان جینے کے لیے کھاتے اور پیتے ہیں۔ علم کو دولت پر فوقیت دو کیونکہ دولت عارضی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرتا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ دل کے ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو پھر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت ہر عمر میں علم اور ہنر حاصل کر سکتا۔ شادی ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اچھی بیوی ملی تو آپ کو خوشی ملے گی، اگر بری ملی تو آپ ضرور فلاسفر بن جائیں گے۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے آس پاس کے لوگ بھی جاہل ہیں، فرق اتنا ہے کہ میں اپنی جاہلیت کو پہچان گیا اور وہ نہیں پہچانتے۔ سب سے آسان اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو کچلنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا ہے۔ ہم سب میں، یہاں تک کہ اچھے مردوں میں بھی، ایک بے قابو جنگلی جانور ہے جو نیند میں دکھتا ہے۔ میرے دوست، اپنی نفسیات کی دیکھ بھال کریں، اپنے آپ کو جانیں۔ ایک بار جب ہم خود کو جان لیں گے تو ہم اپنی ذات کو دیکھ بھال کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جس انقلاب کے آرزو مند ہیں اس کے لیے فقط ایک ہی تبدیلی کافی ہوگی، وہ یہ کہ فلسفی حکمران بن جائیں یا حکمران فلسفی۔ ان وفاداروں کے بارے میں مت سوچو جو آپ کے تمام الفاظ اور عمل کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی توجہ دیں جنہوں نے حسن سلوک کے ساتھ آپ کے گناہوں کو سرزد کر دیا ہے۔ ایماندار آدمی ہمیشہ معصوم بچے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ سب سے امیر ہے جو کم سے کم پر راضی ہے، کیونکہ مواد فطرت کی دولت ہے۔ گرنا کوئی ناکامی نہیں ہے، ناکامی اس وقت آتی ہے جس جگہ آپ گرتے ہیں وہیں پڑے رہتے ہیں۔ کسی غلط رائے پر قائم رہنے کی بجائے رائے بدلنا بہتر ہے۔ میں اپنی لا علمی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمدردی کا ادراک حاصل کیے بغیر فکر اعلیٰ درپے تک پہنچنا ناممکن ہے۔